اندازہ لگائیں وہ پیارے نبی بے عیب نبی جن کو رب ذوالجلال نے بے عیب ہر گناہ سے پاک پیدا فرمایا، پھر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت مطرف فرماتے ہیں میرے بابا جان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس سے اس طرح آواز آ رہی تھی خشیت الہی کی وجہ سے کہ جس طرح چولہے پر ایک ہانڈی پڑی اور اس کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اس طرح اپنے لمحوں کو، اپنی گھڑیوں کو، اپنے اوقات کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں استغفار کرتے کرتے گزارتے۔ اور ایک اور روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے رب ذوالجلال کی خشیت اور اس کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، جب اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا جہنم میں جانا اس طرح محال ہو جاتا ہے جس طرح ایک دفعہ دودھ بکری کے تھنوں سے دو لیا جائے، جس طرح اس کا واپس جانا محال ہو جاتا ہے، اس طرح اس بندے کا جو خشیت الہی میں روتا ہے اس کا دوزخ میں جانا محال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبوا الی اللہ کا مصداق بن جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان کا جہنم میں جانا محال ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا جو اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی دنیا میں مانگ لیتا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ حضور علیہ السلام کے پیارے فرمان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیدھا جنت میں جائے۔ حضرات محترم پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے ہارون الرشید کے بیٹے کا واقعہ پیش کر رہا تھا کہ ہارون الرشید کا بیٹا ابھی 16 سال کی عمر تھی، 17 سال کی عمر تھی، ہماری عمر کا تھا، لیکن اس کو عادت خصلت یہ پڑ گئی کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ اس نے اپنے والد کی بادشاہی کو، اس کی حکمرانی کو چھوڑ دیا اور نیک بندوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا ہو گیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ ہارون الرشید کا بیٹا قیمتی لباس چھوڑ دیا، قیمتی جوتے چھوڑ دیے، لذیذ کھانے چھوڑ دیے، پھٹے اور پرانے کپڑے پہن کر کبھی کہاں پر بیٹھا ہوتا، کبھی کس جگہ، کبھی کس محلے، کبھی کس شہر، صرف رب ذوالجلال سے لو لگ گئی۔ فرماتے ہیں اس طرح اس کے حالات فقیروں والے، بادشاہ کا بیٹا تھا لیکن اس کے حالات دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ شاید فقیر بھی اس سے اچھے ہوتے ہوں گے۔ ہارون الرشید کے وزیر اگر عرض کی بادشاہ آپ کا بیٹا اس کے حالات یہ ہو چکے ہیں، وہ آپ کی حکمرانی اور بادشاہی کو چھوڑ چکا ہے، کبھی بہلوز دنا کے پاس بیٹھتا ہے، کبھی کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھتا ہے، آپ کا تو نام بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہارون الرشید نے اس کو بلایا، کہنے لگا اے بیٹا تو ایک شہزادہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، تجھے یہ زیبا نہیں دیتا کہ تو یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، ٹوٹے ہوئے جوتے پہن کر گلیوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں اور ان فقیروں کے ساتھ بیٹھے، واپس اپنی بادشاہی میں آ جاؤ۔ ہارون الرشید کا بیٹا کہنے لگا ابا جان مجھے بادشاہی سے نہیں ہے، جو لطف اندوزی میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے محسوس کرتا ہوں، میں نے آج تک یہاں بادشاہی میں، یہاں آپ کے محل میں بیٹھ کر کبھی محسوس ہی نہیں۔ ہارون الرشید کا بیٹا جب یہ بات کرتا ہے، ہارون الرشید نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں ہارون الرشید کا بیٹا وہاں سے چلا، چلتے بغداد کی سرزمین میں پہنچا اور وہاں پہنچ کر کسی مسجد میں نہیں گیا، کسی محل میں نہیں گیا، کسی کے گھر میں نہیں گیا، کسی مندر میں نہیں گیا،
علماء کرام فرماتے ہیں وہ وہاں گیا جہاں پر بغداد کے مزدور بیٹھا کرتے تھے، جہاں پر مزدوری کرنے والے بیٹھا کرتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں وہاں جا کر بیٹھ گیا، اور اتفاق یہ ہوا کہ بغداد کے ایک اللہ کے ولی حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر کی ایک دیوار گر گئی، انہوں نے وہ دیوار ٹھیک کروانی تھی، وہاں اڈے پر آئے جہاں پر مزدور بیٹھے تھے، اس نے سب مزدوروں کو دیکھا، فرماتے ہیں جب اس نے سب کو دیکھا ہر کوئی اپنی باتوں میں جو ہے وہ مشغول ہے، اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ ابو عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بڑا ہی پیارا، بڑا ہی خوبصورت لڑکا ابھی جوانی کی منظروں کو طے کر رہا تھا، فرماتے ہیں میں نے دیکھا الگ بیٹھا ہے، پتہ نہیں کون سا ورد کر رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا اے بیٹا تو یہاں مزدوروں کے پاس بیٹھا ہے، کیا تو میرے ساتھ چلے گا مزدوری کرنے کے لیے؟ اس نے نگاہ اٹھائی، حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا جی بابا جان میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا، میں مزدوری کرنے ضرور جاؤں گا۔ حضرت ابو عمر فرماتے میں اس کو لے گیا، ہفتے کا روز تھا، میں اس کو لے گیا، میں نے صبح اس کو کام پر لگا دیا، میں اپنے کام چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب میں شام کو واپس آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو کام 10 بندے ایک دن میں کرتے ہیں اس خوبصورت بچے نے ایک دن میں اکیلے کام کرتے۔ فرماتے ہیں جو مزدور 10 دن میں ایک دن میں وہ 10 بندے اتنا کام کرتے، ایک دن میں اس اکیلے خوبصورت بچے نے میرا کام کر دیا۔ میں بڑا حیران ہوا، اس کو مزدوری دی، وہ واپس چلا گیا۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں کہ میں دوسرے دن گیا اور وہاں جا کر دیکھا، میں نے سارے مزدوروں کو دیکھا لیکن مجھے وہ بچہ نہیں ملا۔ مزدوروں سے پوچھا کہ میں کل ایک مزدور کو لے کر گیا تھا، ابھی نوجوان ہی تھا لیکن آج وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ مزدور تھے، کہنے لگے کہ اے بابا جان وہ مزدور وہ تو ایسے دیوانہ ہے، پاگل ہے، پتہ نہیں کہاں پر کھڑمستیاں اور کہیں پر عیاشیاں کر رہا ہوگا، پتہ نہیں کہاں پر وہ ہے، کیسے کیسے کام کر رہا ہوگا، اس سے منہ سے یوں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اچھا بندہ ہو، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے یہ تو بتا دو کہ وہ کس دن آتا ہے کس دن نہیں آتا۔ وہ مزدور کہنے لگے بابا جان وہ صرف ہفتے کو آتا ہے یا کبھی کبھی اتوار کو بھی آ جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ کبھی نہیں آتا۔ حضرت ابو عمر واپس چلے گئے، ابھی ان کے گھر کا کام رہتا تھا، فرمانے لگے میں کسی مزدور اور کو نہیں لے جاؤں گا، جب وہ بچہ آئے گا میں اس کو لے جاؤں گا، وہ میرا کام کر دے گا۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا، ایک مزدور کا پورا ہفتہ انتظار کیا۔ فرماتے ہیں جب ہفتے کا روز آیا میں دوبارہ گیا وہاں مزدوروں کے اڈے پر، دیکھا تو وہ لڑکا دوبارہ بیٹھا تھا اکیلا چپ چاپ۔ میں گیا، میں نے اس کو کہا کہ میرا کام ابھی رہتا ہے میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ چلا۔ اب میرے دل میں بات یہ تھی کہ ابھی تو نوجوان ہے، اس کو اتنا کام بھی نہیں آتا، پھر کیا معاملہ ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہو کر 10 مزدوروں کے برابر کام ایک دن میں کر دیتا ہے۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں میں گیا، اس کو کام پر لے گیا، اس کو کام پر لگایا اور خود چھپ کر میں دیکھنے لگا۔ آج میں دیکھتا ہوں یہ بچہ کیسے کام کرتا ہے۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں میں چھپ کر دیکھنے لگا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس کا کام کرنا دیکھا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس بچے نے پہلی اینٹ اٹھائی اور دیوار پر رکھی۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اس نے پہلی اینٹ خود رکھی تھی، باقی اینٹیں خود بخود اٹھنی شروع ہو گئی اور دیوار خود بخود بننی شروع۔ فرماتے ہیں اس نے ایک اینٹ رکھی تھی دیوار پر، میں دیکھ رہا تھا کہ باقی اینٹیں خود بخود اٹھنی شروع ہوئیں اور میرے دیکھنے میں مکمل دیوار خود بن گئی۔ فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا، اس بچے کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگ کر پوچھنے لگا اے بچے تو کون ہے؟ میں تیری شان کو سمجھ نہیں سکا، تو نے ایک اینٹ خود رکھی ہے، پتہ نہیں کہاں سے تیری مدد آئی، پوری دیوار خود بخود بن گئی۔
وہ لڑکا حضرت ابو عمر سے عرض کرتا ہے بابا جان میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں کوئی اتنا بزرگ نہیں ہوں، ابھی تو آپ میری عمر دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اس رب ذوالجلال کا واسطہ دیتا ہوں کہ جب میں اس دنیا فانی سے چلا جاؤں اس کے بعد میرا تعارف کروانا، اس سے پہلا میرا تعارف کسی سے نہ کروانا۔ وہ لڑکا عرض کرتا ہے بابا جان ہارون الرشید کا نام آپ نے سنا ہوگا؟ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں بالکل سنا ہے، وہ اس وقت کا بادشاہ ہے۔ بچہ کہنے لگا میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا شہزادہ ہوں۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں مجھے اور دکھ ہوا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یار کیسا لڑکا ہے بادشاہی کو چھوڑ کر کیسے کیسے کام کر رہا ہے۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں میں نے اس کا تعارف پوچھا، اس نے کہا کہ میں ہارون الرشید کا بیٹا ہوں، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے اگلے دن پھر جو ہے وہ مزدوروں کے اڈے پر گیا، وہ مجھے نہ ملا۔